کیا گیا سبحان اللہ۔ یہ ریت رواج کے اعتبار سے جلسہ نہیں منعقد کیا گیا ہے، بلکہ آج کا یہ اجلاس اخلاص کی بنیاد پر رکھا گیا ہے سبحان اللہ۔ اور مقصد صرف اور صرف ناموں سے رسالت کی حفاظت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ تقریر کا موضوع، گفتگو کا عنوان ہمیں دیا کرتے ہیں، بہت سارے الگ الگ عنوان اور موضوعات ہوتے ہیں، لیکن پوری زندگی کا بھی تو کوئی موضوع ہوتا ہے۔ ایک ہے تقریر کا موضوع، تقریر کا عنوان ہے، بیان کا عنوان ہے۔ آج نماز پہ بول لیا، کل زکوٰۃ پہ بول لیا، کبھی صحابہ پہ بول لیا، کبھی اولیاء پہ بول لیا۔ مقررین خطبہ ہر ایک تقریر کا ہر ایک خطابت کا موضوع رکھتے ہیں، عنوان رکھتے ہیں، لیکن ہماری پوری زندگی کا جو موضوع ہے وہ امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ یہ ہے پوری زندگی کا موضوع۔ آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، رمضان کے روزے سال میں ایک بار فرض ہے، حج پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، لیکن میرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت ہر لمحہ فرض ہے، ہر لمحہ فرض ہے، جس کے متعلق فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ صدیق ان پر جان، صدیق نے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند ہی تو تھی، اور جس پر مولا علی نے نماز وار دی، قربان کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، عصر کی نماز سب سے اعلیٰ ہے، اور رسول پاک کی نیند پر ایک فرض نماز قربان کر دیا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں صدیق نے جان ان پر نچھاور کیا۔ اشعار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفہوم عرض کرتا ہوں۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نماز قربان کی، اور مولا سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی جان نچھاور کر دی۔ سانپ نے کاٹا تھا نا حضرت ابوبکر صدیق، جان نچھاور کر دی۔ یہ دونوں واقعات کو پیش کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو نے پھیر دی ان کو نماز، ان کو ان کی جان۔ مولا علی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز بھی واپس کر دی، صدیق کو ان کی جان بھی واپس کر دی۔ لیکن ان دو واقعات سے کیا ثابت ہوا؟ وہ وقت کا مجدد بتاتا ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے۔ نہیں سمجھے؟ فرائض، فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض حج، فرض کی جمع کو فرائض کہتے ہیں۔ ایک ہے اصل اور ایک ہے فرع۔ مین چیز کو اصل کہتے ہیں اور برانچ کو فرع کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دو واقعات سے ثابت یہ ہوتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صحابہ سمجھ گئے تھے اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے، اور میاں ہم سب ایسے بحثوں کے آگے پیچھے نعرے لگانے والوں میں نہیں ہے کہ آج یا 4 سال یا 5 سال کی حکومتوں پر آنے والوں کے پیچھے گھومنے والے ہیں۔ وقت کا مجدد امام عشق و محبت، جس نے اپنی پوری زندگی مدینے کی گلیوں پر نچھاور کر دیا، جس نے یہ کہا تھا اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اسی امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہمیں یہ بھی
درس دیا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ میاں لوگ حج پر جاتے ہیں، بڑی بڑی ان کے اعزاز اور رسموں کی تقریبیں ہوتی ہیں، گلپوشیاں ہوتی ہیں، کیوں کہاں جا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، مینا عرفات مزدلفہ دیکھنا ہے، حج کے ارکان سب مکہ میں ہے، لیکن ایک عشق کا امام یہ کہتا ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، محبت عشق محبت، یہ ہے عشق کے جلوے، جہاں محبوب ہر چیز میں اپنے محبوب کا ہی عکس دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہم تو میاں مدینے گئے تھے، ہم تو حضور کی حاضری کے لیے گئے تھے اور حاضری تو ہوئی، لیکن سرکار نے اپنی حاضری کے طفیل ہمارا حج بھی کرا دیا۔ یہ عشق کا جملہ ہے، یہ محبت کا جملہ ہے۔ میرے عزیزو، بعض تو وہ سڑے ہوئے لوگ ہیں جو مکہ جا کر مدینہ جانے کے لیے ممانعت کرتے ہیں۔ کہاں فرض ہے، کیا واجب ہے مدینہ جانا؟ بعض یہ گفتگو کرتے ہیں میاں حج فرض ہے، آپ پر حج کیجئے واپس آ جائیے، مدینہ جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ یہ ان سڑے ہوئے لوگوں کی باتیں ہیں، مگر محبت کا جو دیوانہ ہوتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی، جن کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ یہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بریلی کے تاجدار سے، اللہ نے ہمیں وابستہ رکھا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں اپنی گفتگو کو صرف اعلیٰ حضرت کے اشعار سے شروع کیا تھا۔ ایک ابھی زمانے میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گندگی پھیلانے والا بدبخت ایک دشمن ہے اہل سنت و جماعت کا، جس کی طرف نوجوان یہ سوچ کر کے مائل ہو جاتے ہیں کہ ایک آتھینٹیکیشن کی بات، آتھینٹک باتیں کرتا ہے، قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہے گستاخ بزرگوں کا، اکابر کا اور بدعقیدہ۔ اس کی زبان سے ایک جملہ یہ نکلا تھا، اس نے یہ کہا، رہنے والا پاکستان کا، اور اس نے یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے حضور سے صحابہ محبت کرتے تھے، جیسے حضور سے صحابہ محبت کرتے تھے، آج کے زمانے میں ویسی محبت دیکھنا ہو تو بریلوی ہونے دیکھنا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ الفضل لما شہید به الاعداء، فضیلت تو اسی کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ غیروں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تم نے ہمیں بدعتی بھی کہا، گمراہ بھی کہا، مشرک بھی کہا، لیکن اللہ نے تمہاری زبان سے یہ بھی نکلوا دیا کہ اگر صحابہ جیسی کوئی محبت کرتا ہے تو وہ امام احمد رضا کا چہیتا ہوگا۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ عزیزان گرامی وقار، اب میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ ہمارا موضوع سخن، ہمارا موضوع زندگی جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ جان کہاں ہے؟ معمولی چیز نہیں، یہ نہیں ہے کہ عشق مصطفیٰ ہماری آنکھ ہے، عشق مصطفیٰ ہمارا قلب ہے، عشق مصطفیٰ ہمارا ہاتھ ہے، ہمارا سر ہے، نہیں، پوری جان ہے۔ حضور کی محبت جان ہے۔ اور اسی فاضل بریلوی نے خطبے میں بھی کہا، الا لا ایمان علی واللہ محبت اللہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، جس کے سینے میں میرے آقا کی محبت نہیں۔ اب جان کسے کہتے ہیں؟ جان کیا چیز ہے میرے عزیزو؟ جان ہی سے پوری زندگی کا دار و مدار ہے، سب کو پتا ہے۔ جان اگر نکل گئی تو نہ آنکھ کام کی، نہ زبان کام کی، نہ کان کام کے، نہ ہاتھ اور پیر کام کے، کسی کام کے نہیں۔ جان ہمارے اندر ہے تو ہاتھ بھی حرکت کر رہا ہے، زبان بھی حرکت کرتی ہے، کان سن رہے ہیں، آنکھ دیکھ رہی ہے، سارے اعضاء کا دار و مدار جان پر ہے۔ اگر جان سلامت ہے تو سب جسم سلامت۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی لیے امام عشق و محبت نے کیا کہا؟ حضور کی محبت جان ہے، اگر یہ سلامت ہے تو تمہاری آنکھوں کا نور بھی سلامت ہے۔
اور اگر محبت مصطفیٰ تمہارے قلب میں باقی ہے تو تمہارے کان حق سن سکتے ہیں، تمہاری زبان حق بول سکتی ہے، تمہارا دل حق قبول کر سکتا ہے، تمہارا جسم جو بھی حرکت کرے گا یہ سب عشق مصطفیٰ کی بدولت کرے گا۔ اور اگر یہ نکل گئی، یہ جان نکل گئی، تو پھر تم مردہ لاش کی طرح ہو، مردہ لاش جو گھوم رہی ہے پھر رہی ہے، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، کہ وہ زندہ تو کہے جاتے تھے لیکن حقیقت میں زندہ نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے اور کربلا کے میدان میں، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں کٹے ہوئے لاشیں تھے، سر الگ، دھڑ الگ، ٹکڑے ہو چکے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ کیوں؟ کون سی زندگی ہے؟ وہی ہے جان ہے عشق، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ ہزار ٹکڑے ہونے کے بعد بھی عاشق مصطفیٰ مرتا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق مر گیا؟ ایک بات میں کہتا ہوں، ابھی 2 روز قبل کی بات ہے، مجھے کسی نے بہت دھمکی آمیز انداز میں یہ کہا تھا کہ مارے جاؤ گے مولانا، مارے جاؤ گے، یا پھر ہمارے چاہنے والوں میں سے قید کر دیے جاؤ گے، چھوٹے بچے ہیں اور دیگر بہت سارا دین کا کام ہے، ختم کر دیا جائے گا۔ اس وقت میں نے ایک بات ہی کہی تھی، ایک بات یاد رکھیے مولانا، آپ نے مجھے تنبیہ کی ہے جس انداز میں، دنیا مجھے مار تو سکتی ہے لیکن مردہ نہیں کر سکے گی انشاءاللہ۔ یہ میری بات نہیں، یہ جتنے یہاں پر جا رہے سب کے لیے کہتا ہے، تمہاری گردنیں کاٹی جا سکتی ہیں، تم مارے جا سکتے ہو لیکن مردہ نہیں کیا جا سکتا۔ مرنا اور ہے، مردہ ہونا اور ہے۔ ویسے تو یہاں بہت سارے مردے ہیں، بہت سارے مردے ہیں، لیکن میرے عزیزوں ہم نے قبرستان میں بھی زندوں کو دیکھا۔ کیا آپ نے وہ بات نہیں سنی کہ ایک انگریز تاج محل، قطب مینار سب دیکھ کر واپس اپنے انگلستان میں جا کر کہا میں نے جو عجوبہ ہندوستان میں دیکھا وہ نہ تاج محل تھا، نہ قطب مینار تھا، نہ لال قلعہ تھا، بلکہ اجمیر میں ایک قبر ہے جو 7 لاکھوں کا وجود ہے۔ یہ تو غیروں نے کہا، ہم نے اجمیر میں ایک قبر دیکھی ہے جو لاکھوں پہ حکومت کر رہی ہے۔ میرے عزیزوں، کس نے کہا کہ اگر کسی نے تمہیں ظلمن مار دیا تو وہ مر گیا؟ نہیں، مرا نہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، تم مارنا چاہتے مار لو، ہمارا عقیدہ یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اے جوانوں، اپنی جان کے لیے ایک بات یاد رکھنا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تم اگر غلام مصطفیٰ ہو تو خوف اور ڈر نکالو، کیونکہ تمہیں بچپن سے یہ سنایا گیا ہوگا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، میرے مصطفیٰ پر میں سب کو وارا ہوں، تیرے نام پہ سب کو میں وارا کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت آ جائے، ایسا عشق آ جائے، میرا مشن صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم جس جگہ جائیں وہاں چراغ مصطفیٰ پھر سے جل جائیں۔ ہاں، ہم ابھی نا امید نہیں، ہم ابھی مایوس نہیں، اور اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا نہ ہو مایوس اس کشت ویراں سے۔ ہاں، اگرچہ کھیتی میں فصل نہیں آ رہی ہے لیکن زمین سے نا امیدی نہیں ہونا چاہیے، جس دن بھی کوئی بیج بوئے گا فصل پھر سے نکلے گی۔ ہم نے پڑھا ہے، اقبال یہ کہتا ہے کہ وہ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ عزیزہ نگراں وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں اب بات عرض کروں۔ لوگوں نے
زبانی اعتبار سے اگر یہ سمجھ لیا کہ ہم نعرہ لگائیں گے اور حضور کی محبت میں ہم کامل ہو جائیں گے، نہیں، یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا، حضور کی عزت کی بات کر رہا ہے، ناموس رسالت، یہ لفظ آپ بہت سن بھی رہے ہیں، اور تحفظ ناموس رسالت ایکشن ٹرسٹ جس نے یہ اجلاس منعقد کیا، ان کے لیے بھی میری یہ نصیحت ہے، جو ممبران ہے، کارکنان ہے، پورے ہندوستان بھر میں موجود ہے، میرا پیغام پہنچتا ہے تو پہنچائیں، یہ نام اور یہ لفظ اتنا ہلکا نہیں جتنا ہر غیرہ نام لے لے۔ اتنی بات یاد رکھنا کہ رسول پاک کی عزت، حضور پاک کے نام کی حفاظت صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو اللہ چن لیتا ہے۔ اس میں نہ طاقت کی ضرورت، نہ دولت کی ضرورت، نہ سیاست کی ضرورت، نہ حکومت کی ضرورت۔ ہاں، غلام بھی ہو تو بلال بن جاتا ہے۔ ناموس رسالت کی بات کرے وہ بلال حبشی بن جائے اور پھر انہیں خانہ کعبہ کی چھت پر بھی چڑھایا جائے۔ بات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نکلتا ہوں ناموس رسالت کے لیے، میں نکلتا ہوں، میرے عزیزو، جس دن تم نے یہ جملہ کہا اس دن سے تمہاری آزمائشیں شروع ہو جائیں گی، امتحانات، کیونکہ اس راستے پر اللہ رب العزت ان لوگوں کو قبول کرتا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر جم گئے، ان کی قدموں کو کوئی ڈگمگا نہیں سکا، ان کو کوئی خرید نہیں سکا، ان پر کوئی ڈورے ڈال نہیں سکا، پھر وہ حضور کی عزت پر آگے بڑھتے ہیں، حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ناموس رسالت کی بات کرنے کے بعد جو آزمائشیں آتی ہیں، جو امتحانات آتے ہیں، اسی کے لیے میں نے کہا یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان نہ سمجھو، ہاں جس کے اندر اتنا جگر ہے، جس کے اندر اتنا قلب ہے کہ میں اپنے ہر جسم کے ٹکڑے حضور کے لیے وقف کیا ہوں، تو پھر وہ شوق سے بات کرے، پھر وہ شوق سے بات کرے، اور جسے فکر ہو اپنی دنیا کی تو وہ یہیں سے بیچ راستے سے پلٹ جائے۔ یہی بزرگوں کا مشن بھی رہا۔ عزیزان اکرام وقار، بعض نوجوان جوش اور ولولے اور جذبے میں آ کر کے بات تو کر جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے تم جس مشن کے لیے کھڑے ہونے جا رہے ہو، یہاں بات صرف محلے کے تمہیں نگر سیوک اور کارپوریٹر سے آنکھ ملانے کی نہیں۔ جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے وہ دنیا کی بڑی طاقتوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اسے پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھے، ہم بڑے امن کے داعی ہیں، ہم امن کا پیغام بھی سناتے ہیں۔ بعض لوگوں نے میری امیج کو بھی بہت جگہ ایسا پھیلا کر کے رکھا ہے کہ بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے نزدیک بھڑکاؤ نہیں، اگر اپنے نبی کی عزت کی بات کریں تو ان کے پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہے، بھڑکاؤ بھاشن۔ ظالموں، ہم اپنے نبی کی عزتی کی تو بات کر رہے ہیں، تم نے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے نہ جانے کتنی گالیاں کی ہیں، کتنی گستاخیاں کی ہیں، اور تمہارے اوپر کوئی پابندی لگانے والا نہیں۔ اگر ہم تعریف بھی کریں حضور کی اور حضور پر مر مٹنے کی بات کریں تو تمہارے لیے تکلیف کس بات کی؟ میری امیج کو اس طرح سے پھیلایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جگہ جگہ پر جہاں خطاب کرنے کے لیے جائیں، پہلے سے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ کر کے بھڑکائیں لوگوں کو، ارے ان کو بلا رہے ہیں، یہاں فساد ہو جائے گا، یہاں پر جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ کتنے فسادات ہوئے، سارے فسادات کرنے والوں کو تم نے کرسیوں پر بٹھایا اور کہتے ہیں ہم فساد کرتے ہیں، ہم فساد کیسے کریں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات کر رہا ہوں۔ ہم امن کے داعی ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس وقت تک ہم امن کی ہی بات کرتے رہتے ہیں جب تک ہر کوئی امن کی دعوت دے، لیکن جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی انگلیاں اٹھائے،
कीचड़ उछाले तो फिर हमारा ये जुमला सुने, गुस्ताखान रसूल के लिए न हमारा दिमाग ठंडा होता है, न हमारा दिल नरम होता है, न हमारी जुबान मीठी हो सकती है। और यही ईमान का तकाजा है, यही ईमान का तकाजा है। तुमने तस्वीर का एक ही रुख देखा कि ये भड़कते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, फलां को पुकारते हैं। तुमने कभी ये नहीं देखा कि हमने तो जानवरों पर रहम करने की भी बात की है। हमने अपनी तकरीरों में ये भी दावत दी है कि इस्लाम जानवरों पर भी जुल्म को जायज नहीं समझता। ये बातें तो इनको नजर नहीं आती। गुस्ताखान रसूल के खिलाफ अगर हम बात करें तो इन्हें लगता है भड़काते हैं। अजीजा निगरान औकात, एक खौफ और एक डर मैं तुम्हारे सीनों से निकालना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए ईमान की सर्टिफिकेट और तुम्हारे लिए दहशतगर्दी की सर्टिफिकेट दुनिया वाला कोई भी दे नहीं सकता। तुम हिसाब किताब किसके पास देने वाले हो? अल्लाह के पास। अगर तुम्हारा सीना साफ है तो फिर किसी बात का खौफ नहीं रखना। दुनिया पूरी मिल करके आतंकवाद कहे, दहशतगर्द कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा ज़मीर और मेरा दिल इत्मीनान देता है कि मैंने कोई फसाद नहीं किया, मैंने कोई फितना नहीं किया, मैंने नाहक किसी जान को नहीं मारा। मैं बात करता हूँ तो सिर्फ मेरे नबी की इज्जत की बात करता हूँ। इस तरह अगर दुनिया मुझे गाली देती है तो देने दे। एक दिन तो आएगा जब अहकमुल हाकिमीन फैसला करे। अहकमुल हाकिमीन के पास भी फैसला होना है। अजीजा निगरान वक़ात, मैं नौजवानों से ये बात कहूँगा, आज जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो, उम्मन पूरी दुनिया दीदा व दानिस्ता तुम्हें एक रास्ते पर ले जा रही है। 2-3 रास्ते में तुम्हें बताता हूँ। जानते हो दुनिया तुम्हारी किस बात की दुश्मन है? इसी रूह मोहम्मदी की, ये इश्क मुस्तफा की दुश्मन है कि इसके सीने से निकाल दो। उसके बाद फिर इसकी लंबी दाढ़ी हो, बड़ी टोपी हो, जुब्बा हो, कुछ भी हो, सब चलेगा इनके लिए। लेकिन बात इतनी है कि इश्क मुस्तफा नहीं होनी चाहिए। उन्हें पता है कि जिसके सीने में इश्क मुस्तफा होता है वो कैसर और किसरा को भी ज़ेरो ज़बर करता है। उन्हें पता है ये एक चीज ना आने पाए। दुनिया ने 1400 साल से देखा है, ऐसी बेवकूफ नहीं। वो हमें मुताला कर रहे हैं इस बात का कि जहां जहां मार खाए वहां सिर्फ और सिर्फ आशिकाने मुस्तफा ही थे। वो मुट्ठी भर ही थे लेकिन फूल चटा दिया करते। तो उनको यकीन किस बात का था? अरे 300 सहाबा गए थे, 400 सहाबा गए थे और उन्हें इराक से ईरान क्रॉस करना था। दरियाए दजला बीच में था। ईरान की सरहद पर ईरानी फौजी थे, किसरा की हुकूमत थी और जितने ब्रिज थे फौजियों ने सब तोड़ डाले कि इराक तक तो ये आ गए। हुजूर के दीवाने सहाबा वहां तक पहुंच गए। साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सालार 400 सहाबा की जमात, दरियाए दजला सामने है, ईरान उस तरफ, इराक इस तरफ। सहाबा ने कहा साद इब्न अबी वक्कास से कि हमें यहाँ रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? सबों ने कहा चलेंगे। सारी ब्रिज टूट गई, सारे पुल खत्म कर दिए फौजियों ने। कैसे जाए? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा आओ इसी दरिया में अपने घोड़े डाल देते हैं। दरिया इतना गहरा कि अंदर जाने में कई मिनट का वक्त लग जाए, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास और उनके साथ 400 सहाबा बगैर कुछ देखे घोड़ों को दरिया पर डाल दिया। और उधर ईरानी फौजी देख रहे थे ये आएंगे तो कैसे आएंगे, अभी डूबेंगे, अभी डूबेंगे, अभी डूबेंगे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं जहां में अहले ईमान मिस्ल खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वो साद इब्न अबी वक्कास 400 सहाबा के साथ दरियाए दजला क्रॉस करके आ गए। उनके घोड़ों के टॉप भी नहीं भीगे हुए थे। एक बात याद रखें, हुजूर की इज्जत के लिए जो निकलता है मौला दरिया भी उसके लिए खुश्क कर देता है। तूफानों के रुख मौला मोड़ देता है कि नबी के गुलाम जा रहे हैं। तुम्हारे लिए हवाओं के रुख बदले जाते हैं, तुम्हारे लिए दरियाओं में रास्ते बनाए जाते हैं, तुम्हारे लिए जंगल के दरिंदों को मौला
फरमाबरदार बनाता है। लेकिन एक बात याद हो कि आपके अंदर इखलास हो। कैसा इखलास? जैसे इमाम अहले सुन्नत ने हमें यूं बताया था, ऐसा इखलास होना चाहिए कि तड़प करके कहो, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जब बंदा ये कहता है कि या रसूल अल्लाह, सब कुछ मेरा तुम्हारे लिए, तो फिर मौला सारी कायनात तुम्हारे लिए बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फिर कायनात की बड़ी बड़ी अशिया को तुम्हारे ज़ेरे नज़ीर फरमाता है। ये वो सहाबा थे जिनका कोई रास्ता रोक नहीं सका, दरिया दजला नहीं रोक सका, वो चले आए, ईरान फतह किया, किसरा को पलट दिया। आपको जो मैं बात अर्ज करने जा रहा था वो ये है कि दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। जिसको इकबाल ने कहा था, यूरोप की सरजमीन से एक आवाज आती है, ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा। ये फाकाकश किसे कहते हैं? भूखा रहता है, प्यासा रहता है, खाने पीने को इसके पास कुछ नहीं, फाकाकश है, मौत से डरता नहीं जरा। कौन सी चीज है इसके अंदर? यूरोप कहता है रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकालो, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकालो। अरे भूखा रख करके भी हमने इसको कमजोर नहीं कर पाया। इनकी औरतों को लूट लिया, इनके बच्चों को मार डाला, इनके घर खत्म कर दिए, फिर भी ये जमा हो जाता, फिर भी इनके अंदर ताकत और कुव्वत आती है। वो कौन सी ताकत है जो इन्हें फिर जमा करती है? वो है इश्क मुस्तफा, वो है मोहब्बत है मुस्तफा। मुझे ये बताओ मेरे अजीजों, आज दुनिया ने मार करके देख लिया, कत्ल गारत करके देख लिया, डरा करके देख लिया, लेकिन फिदायाने रसूल चमकती तलवारों के नीचे भी मेरे मुस्तफा का नाम लेते हैं। लटकते हुए फंदों पर, सूली पर लटकते हुए भी मेरे आका का नाम लेते हैं। दुनिया को मालूम है, आपको पता है 1857 कदर का मामला हुआ। एक आशिक़ रसूल की बात बताऊं, मुरादाबाद शहर के रहने वाले किफायत अली काफी आला हजरत भी जिनका नाम अदब से लिया करते थे, 3000 फौज मिलकर के एक अल्लाह के शेर को गिरफ्तार करने आई थी। किफायत अली काफी को 3000 अंग्रेजों ने मिलकर के गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद अपने दारुल हुकूमत में कैद किया और कहा कि मौलाना तुम्हारी बातों से लोग भड़कते हैं, हमारे खिलाफ जाते हैं और तुम बहुत सारी तकरीरों में लोगों को जमा करते हो, तुम वापस आ जाओ, ये कहो कि हमारी हुकूमत सच्ची हुकूमत है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना सस्ता ईमान तो नहीं, इतना सस्ता ईमान तो नहीं। इस बात पर हज़रत किफायत अली काफी के साथ उन्होंने क्या किया, जालिमों ने उनके कपड़े उतार कर उनके जिस्म पर गर्म इस्त्री फेर देते, पूरी चमड़ी जलती थी और रात के वक्त जब उनकी चमड़ी जल जाती तो उस जिस्म पर नमक छिड़कते थे। अल्लाह अकबर। मेरे दिल तो सुन करके आज बदन कांपता है, सुन करके। लेकिन जिसने बर्दाश्त किया उसका आलम क्या होगा? चमड़ी जल गई, 7 दिन तक नमक छिड़कते थे और उसके बाद भी वो टस से मस नहीं हुए। कहा कि मैं अपने उसी कौल पर बाकी हूँ। सुभान अल्लाह। क्या बात करते थे? सिर्फ निज़ाम मुस्तफा की बात। कहते कि तुम 1000 बार भी पूछोगे तो मैं ये कहूंगा मेरे मुस्तफा का निजाम ही सच्चा है। उस बात पर किफायत अली काफी रहमतुल्लाह तआला अलैह को इन अंग्रेजों ने घसीटते हुए एक चौराहे पर लाए और एक खंबे पर जहां इन्हें सूली देनी थी, सूली का फंदा भी लगा दिया गया, मजमा भी था, लोग देखने वाले भी आए थे। उस वक्त किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था। तभी अंग्रेजों ने कहा था कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। उन्होंने कहा था हाँ, एक ख्वाहिश है कि नाते मुस्तफा है। यही तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया निचोड़ करके रख देती है, फिर देखती है ये डरता किसी चीज से नहीं है। मरने के वक्त भी अगर नाम लेता है तो उसी हबीबे का ही नाम। फांसी का फंदा लटक रहा है। अरे वो कहते एक बार बीवी को देख लो, एक बार बच्चों को मिल लो, एक बार घर के लिए वसीयत कर दो ना। वो किफायत अली काफी कहते हैं मैं ये कहूँगा अपनी कौम को
कौम को ये मैसेज दूंगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे हश्र तक काफी व लेकिन, सब फना हो जाएंगे हश्र तक काफी व लेकिन, नात हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। ये किफायत अली काफी का नारा था, फांसी के फंदे पर लटकते हुए भी। मेरे अजीजों, भूल क्यों जाए भी माजी करीब में भी जिन आशिकाने मुस्तफा को फांसी पर लटकाया गया, उन्होंने फांसी के फंदे को चूम करके भी कहा, ये मेरे मुस्तफा की तरफ से मुझे इनाम में मिला हुआ है। एक गुलाम रसूल, एक आशिक मुस्तफा, इन तमाम चीजों से कभी नहीं घबराया, कभी नहीं घबराया। वो इमाम अहमद बिन हंबल को देखें, 3 बादशाहों ने 300 कोड़े मारे, 300 कोड़े मारे, कमर की हड्डी झुक गई थी, बदन से जुब्बा निकाल करके कोड़े मारते थे और दोनों हाथों को जंजीर से बांधकर एक मर्तबा आपकी तहबंद खुल रही थी, जल्लाद सामने कोड़े मार रहा तो तहबंद खुल रही थी, आपको रोना आ गया कि मेरा सतर खुल जाएगा। अचानक 2 हाथ बरामद हुए और उनकी तहबंद को पकड़ लिया। किसके हाथ से, कहां से आए थे, कोई नहीं जानता। इमाम अहमद बिन हंबल जो रो रहे थे मुस्कुराने लगे और कहा, जल्लाद अब तो अपना काम जारी रख, तू अपना काम जारी रख। उसने कोड़ा छोड़ दिया और कहा, ये कैसे, अभी तेरी तहबंद खुल रही थी, अचानक ये कैसे बंद गई। इमाम अहमद बिन हंबल की रूह ने जवाब दिया, जिसके लिए कोड़े खा रहा था वो हबीबे का नाम आ गया। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, जिनके हम सना खां हैं वो भी तो वहां होंगे। जहां जहां तुम इन जालिमों के हाथ पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, एक बात याद रखना, कोई तुम्हारे पुरसाने हाल हो या ना हो, कोई तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आए या ना आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर रात ये कहते हुए सो जाना, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, और वो दिन आ भी जाएगा जब तुम ये कहते हुए सोओगे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। फिर तुम्हारा देखो, कोई तुम्हें चाय पिलाने आए, कोई तुम्हें खीर खिलाने आए, कोई तुम्हें खाना पूछने आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई आए ना आए, बस इस बात पर फख्र करना कि वो दिन और वो रात जरूर आएगी जिसके लिए मैं तकलीफ खा रहा हूँ, वो रसूल तो जरूर आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा। अज़ीज़ाने गिरामे वक़ार, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत खब्बाब बिन अरद, हज़रत खुबैब बिन अदी, जो इस राह में मारे गए, इस राह में सख्त मुसीबतों का सामना किया। हज़रत अम्मार, हज़रत यासिर, हज़रत सुमैया, हज़रत अबू फकीहा, ये वो सहाबा के नाम मैं अर्ज कर रहा हूँ जिनके जिस्मों को अंगारों पर दहकाया गया है। हज़रत बिलाल की चर्बी पूरी निकल गई थी, वो गोश्त के लोथड़े निकलते थे। इन सब चीजों के बावजूद उनसे पूछा जाए दर्द कितना होता था, तकलीफ कितनी होती थी, सबकी जुबानों से एक ही बात आती, सारे गम एक तरफ, जब चेहरे मुस्तफा देख ले सारे गम निकल जाए। हमारा ईमान इश्क और मोहब्बत यूं कहता है, उनके निसार कोई कैसी भी रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। नारे तकबीर, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, अभी उम्मीद फिदा का या रसूल अल्लाह।
میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس محبت اور عشق کی بات میں کر رہا ہوں وہ ہمارے لیے پوری زندگی کا ذخیرہ ہے، بے شک وہی ہماری اصل زندگی ہے، وہی ہمارے لیے روح زندگی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہیں۔ جس کو میرے امام نے یوں کہا تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہیں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو، اور ایک بات یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہماری اصل زندگی ہے۔ ہم بھٹک گئے، اہل غیرے کے چکر میں چلے گئے، ہمارے ہزاروں جوان نہ جانے کس کو آئیڈیل اور کس کے فین بنتے چلے گئے۔ اے نوجوانوں، تم امانت ہو رسول اللہ کی، تم میرے مصطفیٰ کی امت ہو۔ مجھے بتاؤ، اس تم سے زیادہ حسین چہرہ کسی نے پایا؟ پوری کائنات میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جنہوں نے حضور کو دیکھا انہوں نے پکار کر کہا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حسان بن ثابت کہتے نہیں یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اتنا حسین رسول ہمارے پاس، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے بچپن میں ایک بات پڑھی تھی عربی میں، کسی مفکر نے یہ لکھا تھا کہ ہمارا نعرہ یہی ہونا چاہیے، قدوتنا رسول اللہ، قدوتنا رسول اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ ہمارا لیڈر، ہمارا پیشوا صرف اللہ کا رسول، ہمارا لیڈر، ہمارا پیشوا اللہ کا رسول ہے۔ کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ عزیزان اکرام وقا، جو بات میں عرض کر رہا تھا، روح محمد ہی تمہارے بدن سے نکالنے کے لیے پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے۔ کن کن راستوں سے حملے کرتی ہے جانتے؟ تمہارے چہروں سے عشق مصطفیٰ کا غازہ چھیننا ہے، تمہارے سینوں سے محبت مصطفی کا چراغ گل کرنا ہے۔ ان لوگوں کو جن کو خوف ہے اور ڈر ہے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، میرے عزیزو، اس سلسلے میں انہوں نے کبھی تمہارے اخلاق کے اعتبار سے ایسے حملہ کیا کہ نوجوانوں کے پاس ایسی چیزیں سجا کر کے لائی جس کو دیکھ کر کے آنکھیں چندیا دی۔ نوجوان ہوتا ہے، نفس امارہ اس کے اندر، خواہشات ہوتی ہیں، نفس بھڑکتا ہے، کبھی عورتوں کے پیچھے چل پڑا، کبھی دولت کے پیچھے چل پڑا، کبھی منصب کے پیچھے چل پڑا۔ دنیا کی یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں۔ یہاں دھوکے کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے متقیوں کا تقویٰ بھسم ہو جاتا ہے۔ عورت، دولت اور حکومت، یہ تین چیزوں کے ذریعے سے انسانوں کو خریدا جاتا ہے، بیچا بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، جو حقیقی دیوانہ ہوتا ہے رسول پاک کا، اس کے قدموں کی ٹھوکر میں بھی نہ حکومت ہو، نہ اس کے قدموں کو تزلزل لا سکتی حکومت، نہ دولت، نہ عورت۔ ان تین راستوں سے کیوں تمہیں خریدا جا رہا اور کس طرح سے؟ آپ نے کبھی محسوس کیا ہمیں جن اخلاق میں آج ڈالا جا رہا ہے، پوری کی پوری فلم انڈسٹری لگی ہوئی، کروڑوں نہیں اربوں پیسے اس پر لگائے جاتے ہیں، کس بات پر کہ ایک فیشن رواج لیا جائے، کہ کسی نے ایکٹر نے اس طرح کا فیشن کیا تو لاکھوں اس کے فالوور اسی فیشن پر لگ جائیں۔ میرے عزیزو، یہ پورا دیدہ و دانستہ پلاننگ ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے کپڑے کہاں سے بنتے ہیں؟ پورا فیشن ڈیزائنر نام سے۔ اب تو لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے فیشن ڈیزائنر کہنے پر۔ ہاں، باضابطہ اس پر پوری دکانیں کھلی ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، یہ سارا کا سارا دار و مدار فلموں سے چلتا ہے۔ لڑکیاں ان کی گردیدہ ہو گئی، لباس وہاں دیکھا اپنا بھی بدل لیا، انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ کتنا بدن ان کا کھلا ہے، کتنا چھپا ہے۔ بس اتنا ہے کہ آج کا فیشن یہ۔ نوجوان سے ہم نے پوچھا کہ یہ تیرے بال ایسے کیسے ہو گئے؟ کہا بس یہ ابھی لیٹسٹ فیشن یہی ہے، دنیا نے پورا تمہیں اپنے پیچھے لگا دیا۔ یہ حملہ ہے، یہ حملہ ہے تمہارے سینوں میں جو موجود عشق مصطفیٰ کی جو کرنیں تھی، جو شمع تھی، اس کو گل کر دیا۔ کی راہ کے تو بھی نبی بترکستان است، بہت پہلے کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، اے نوجوان جس راستے پر تو چل رہا ہے یہ کعبہ نہیں جائے گا، ترکستان جا رہا ہے۔ تو
جس راستے پر ابھی چل رہا ہے یہ مدینے نہیں جا رہا ہے، تمہیں شیطان کسی اور راستے پر لے چلا۔ ایک تو یہ کیریکٹر اخلاق کے نام پر ایک تباہی آئی، طوفان آیا اور نوجوانوں میں اکثریت اس میں بہک گئی۔ دوسرا راستہ انہوں نے تعلیم کا لیا، ایجوکیشن کے نام پر ایسی بے حیائیاں پھیلائی گئی۔ میرے عزیزو، آج ماڈرن کالج اور اسکول یونیورسٹیاں سب کی سب علم تو دے رہی ہیں، اخلاق دینے سے عاجز ہیں۔ علم الگ چیز ہے، اخلاق کے ساتھ اگر علم نہیں آیا تو کسی کام کا علم نہیں، اتنا علم شیطان کے پاس ہے۔ جو تمہارے روح کو سنوارے وہ علم ہے۔ علم کے راستے پر حملہ کیا گیا، یعنی ایجوکیشن کے نام پر ایسی تعلیم دی گئی جہاں بچے کافر ہونے لگے۔ صبح گئے ایمان لے کر، شام میں کفر کے ساتھ لوٹ آئے، اور مسلمان ماں باپ نے ایسی بچوں کو کسی کی بھی جھولی میں ڈال دیا۔ اس راستے پر ہم نے دیکھا بہتوں کا ایمان خریدا گیا، فیشن کے نام پر انہیں بہکایا گیا۔ اب کی زمانے میں جو سب سے خطرناک چیز آئے گی وہ انٹرنیٹ کا راستہ ہے۔ انٹرنیٹ کے راستے سے ایک دو نہیں کروڑوں لوگوں کا اخلاق اور ایمان داؤ پر لگ گیا ہے، داؤ پر لگ گیا ہے۔ تمہاری آنکھوں کی حیا کو انہوں نے ختم کرنا شروع کیا، تمہارے دلوں کے اندر جو خوف الہی تھا اسے بھی مسمار کرنا شروع کیا۔ بچے ہمارے نوجوان پہلے بزرگوں سے سنے ہیں، اگر کسی بازار سے گزر رہے ہیں عورت بے پردہ ہوتی تو بھی اپنی آنکھیں جھکا لیتے۔ پہلے ہم بچے جاتے تاڑ کر کے کسی کو اس طرح سے دیکھنا عیب سمجھا جاتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان یہاں بھی بچتا ہے، آنکھیں بچا کر چلا جاتا ہے، تو کیوں نہ اس کی تنہائی کی راتوں میں اس کے موبائل میں وہ ساری چیزیں پہنچائی جائیں جہاں اسے دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے پاس عیاشی کا سارا سامان پیش ہے، اب تو ایسے بھیجا کہ فری میں ساری چیزیں کرتے چلے جاؤ۔ میں نے آج سے 10 سال پہلے انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اچھے لوگ اس میں تباہ ہوئے، برباد ہوئے، ایسے کہ بیوی کو وہ اپنے باتیں نہیں بتا سکتے، ماں باپ کو نہیں بتا سکتے، اپنے بیٹوں کو نہیں بتا سکتے۔ عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیں، تمہاری آنکھوں کی حیا کو اگر ان ظالموں نے خریدا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے۔ تمہارے اگر دل کے اندر جو خشیت تھی، اللہ کا خوف تھا، اس کو اگر انہوں نے توڑنے کی کوشش کی تو یہ بہت آگے جا چکے اور تم شکار ہوتے چلے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو غلام مصطفیٰ ہے وہ اپنے نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو سنی ہیں، ان لوگوں کو بحث کرنے دو، ہم تو سنی اپنے نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ حاضر کا مطلب موجود، ناظر کا مطلب دیکھ رہے ہیں۔ تو جس بندے کو حضور سے تھوڑی سی بھی محبت ہو، کیا وہ حضور کے دیکھنے کے وقت اپنے آپ کو ننگا کر سکتا ہے؟ کیا وہ بے حیائی کر سکتا ہے؟ کیا رات کے اندھیرے میں جب ماں باپ سو رہے ہو، بھائی بہن سو رہے ہو، سارے لوگ نہیں دیکھ رہے، پردہ بند ہے، لیکن کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے خبر ہیں؟ اللہ بھی بے خبر ہے تم سے؟ عزیزان گرامی وقار، آج کے اس نازک دور میں مجھے یہ بات اس لیے عرض کرنی پڑی کہ پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، تمہارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے اس موبائل کے راستے سے، انٹرنیٹ کے راستے سے، کہ تمہارے اخلاق کو تباہ کرنا ہے، تمہارے ایمان کو برباد کر دیں۔ تم خود اپنا احتساب کر کے دیکھ لینا، 10-15 منٹ اس کو چھوڑے بغیر نہیں رہ پاتے ہو، چاہے وہ کھانے کے وقت ہو، سونے کے وقت ہو، حتیٰ کہ اس کو ٹوائلٹ میں بھی چھوڑ کر کے جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ آج حالات ایسے ہیں۔ اور ایڈکشن جس کو کہتے ہیں نا، ایڈکٹ ہو گیا نشہ کا، اس طرح سے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کا ان کو نشہ لگا ہوا ہے۔ فیس بک پر لیٹسٹ نیوز کیا ہے، واٹس ایپ کے کتنے میسج آئے، وہ جلد سے جلد چیک کرنا چاہتا ہے، بار بار انسٹا کو اوپر کر کے دیکھتے رہیں کہ نیا کیا آیا ہے۔ اے نوجوانوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، فیس بک کو، واٹس ایپ کو، انسٹا کو دن میں سینکڑوں مرتبہ تم نے چیک کیا؟
میرے رب ذوالجلال کے کلام مقدس کو کتنی مرتبہ پڑھا، قرآن پاک کو کتنی مرتبہ، دن میں کتنی مرتبہ اٹھایا۔ دیکھو اس قرآن کو، وہ تمہیں بار بار پکار رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کس کا خطاب ہے؟ کس کا خطاب ہے؟ اللہ کا خطاب ہے۔ یہاں کسی کا میسج آئے تو ہم 5 منٹ سے زیادہ چھوڑتے نہیں، اور جو تمہارا رحمان خود تمہیں میسج بھیجا اسے برسوں سے چھوڑ رکھا ہے، برسوں سے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، یہاں ان نوجوانوں کی بات میں کرتا ہوں جو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، حضور کے نام پر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے بھی حال اکثر ایسے ہیں کہ بہت جلدی ان کو فلموں کے ڈائلاگ بھی یاد آتے ہیں، گانے بھی یاد ہو جاتے ہیں، چلتے پھرتے یاد ہوتے ہیں۔ اے نوجوانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی بتاؤ، میرے مصطفیٰ کی حدیثیں کتنی یاد ہیں؟ حضور سے محبت کرتے ہو؟ کم سے کم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول ابھی اس جوان نے یہاں جو پکارا، من سب نبی فاقتلوہ، کس کا کلمہ ہے یہ؟ رسول اللہ کا کلمہ۔ جس کو میرے نبی سے محبت ہے اس نبی کے کلموں سے بھی محبت ہونی چاہیے، ان کے جملوں سے بھی محبت ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جن کے ڈائلاگ تمہیں یاد ہوئے، جن کے گانے تمہیں یاد ہوئے، یہ تو جہنم میں لے جانے والے ہیں، لیکن اس مصطفیٰ کریم نے تو یہ فرمایا، جس کو میری 40 حدیثیں یاد ہوئی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرنے پر تمہارے لیے تو شفاعت کا مدعا۔ پھر بھی ہمارے جوانوں شاید کہ تلاش کرنے پر کسی کو یاد ہو جائے۔ بدلو اپنی زندگی کو۔ ناموس مصطفیٰ کا مطلب میں سمجھاتا ہوں، جب تک تم سیریس نہیں ہو جاؤ گے اپنے آپ میں کہ ہم سب حضور کے لیے ہیں اور حضور کی ہر چیز کو ہمیں عمل کرنا ہے، اس وقت تک پھر ناموس رسالت کی بات صرف زبانی رہ جائے گی، زبانی رہ جائے گی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سیف اللہ المسلول، آپ کو میں بتاؤں اس جرنیل کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی۔ کتنی؟ 125 جنگیں لڑی ہیں۔ یہاں ایک جنگ ہے، کرکٹ کی بات نہیں کر رہا، کھیلنے کی بات نہیں، جنگ جس میں جان ہتھیلی پر لے کر حاضر ہونا ہوتا۔ کچھ جنگیں تو ایسی ہیں کہ ہفتہ بھر چلی، 15 دن، کچھ تو مہینے چلتی۔ میں کبھی پڑھتا ہوں خالد بن ولید کو تو سوچتا ہوں پوری زندگی تو جنگوں میں نکال دی، آخر ان کے بھی تو بیوی بچے ہوں گے، ان کا بھی تو خاندان ہوگا۔ میرے عزیزو، سب خاندان تھا، بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، لیکن وہ صحابی حضور کے فدائی ایسے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اگر ہمارا جان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے۔ وہ حضور کے لیے ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں ناموس رسالت کی حفاظت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی حفاظت ضروری ہے، تب جا کر کے ہم تحفظ ناموس رسالت کی بات کریں۔ حضور کی عزت کا مطلب ہر ادا کی حفاظت کریں، ہر ادا۔ تم اگر حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ کون آئے گا حضور کے سنتوں پر؟ حضرت خالد بن ولید جرنیل جس نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی اور اللہ رب العزت کی عنایت ان پر کہ ان میں سے ایک بھی کبھی شکست نہیں کھائی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب بھی کیا دیا؟ سیف اللہ، سیف اللہ المسلول، اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار، اس کو کہا خالد بن ولید کو۔ اب سنیے جو بات مجھے عرض کرنی ہے، خالد بن ولید ایک جرنیل کا نام ہے، بہادر کا نام ہے، بدل جلیل کا نام ہے، جس نے جھنڈا اٹھایا تو فتح کر کے دم لیا۔ اس خالد بن ولید کے ساتھ ایک بار ایسا معاملہ پیش آیا، ایک جنگ میں موجود ہے، دشمن سر پر جمع، سر پر کھڑے ہو گئے، اور یہ جب تلوار چلاتے تھے تو اندھادھند چلاتے رہتے اور صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے۔ ایک موقع ایسا آ گیا کہ گر گئے، کئی دشمن سر پر کھڑے ہو گئے، سب تلوار سونتے ہوئے، کسی نے آپ کے سر پر مارا تو آپ کا امامہ شریف گر کر کے دور گر گئے، سر سے نکل کر کے دور گر گیا، امامہ گرا نا تو بھی امامہ گر گیا۔ اور یہ جنگ کا میدان ہے، جنگ کا میدان ہے، تلواریں گردن کے قریب آ چکی ہیں، کسی کے تلوار سر پر لگ سکتی ہے۔
خالد بن ولید نے تلوار نیچے کی اور امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے، تیزی سے دوڑے اور جا کر کے اٹھایا اور جوما اور سر پر رکھا۔ سارے لوگ جو تھے وہ بھی حیرت میں تھے کہ خالد بن ولید ابھی ہاتھ میں آیا ہے، مارنا ہے، لیکن جو دشمن، جو بہادر اس زمانے کے جو طاقتور دشمن تھے وہ سکتے میں رہ گئے، پوچھنے لگے تم ہی خالد بن ولید ہو؟ ہم نے تو تمہاری بہادری کے بڑے قصے سنے تھے، لیکن آج جو کام تم نے کیا ایک عام سپاہی بھی نہیں کرے گا۔ ارے تمہارے سر پر تلوار ہے اور تم ٹوپی اٹھانے جا رہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ پہلے دشمن کا مقابلہ کرتے، ٹوپی تو بعد میں بھی مل جاتی، امامہ تو بعد میں بھی مل جاتا۔ خالد بن ولید نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، جواب دیا ہے ظالموں تمہیں خبر نہیں، یہ عام امامہ نہیں ہے، اس امامے میں میرے رسول کے 3 موئے مبارک ہیں۔ اور میرا یقین یہ ہے کہ میں جس بھی جنگ میں فتح پاتا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ میں خالد ہوں، وہ اس لیے کہ میرے سر پر رسول اللہ کے موئے مبارک، حضور کے 3 موئے مبارک کی حفاظت کے لیے اپنی گردن داؤ پر لگا دیا۔ اور انہیں یقین تھا کہ اگر اللہ رب العزت نے موت رکھی ہے تو موئے مبارک کی حفاظت میں موت آئے تو آئے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اپنے وقت کا جرنیل، بدر جلیل، بہادر عظیم اور اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار، لیکن جنگ کے میدان میں اگر کسی چیز کا خیال کرتا ہے تو وہ ہے ناموس رسالت کا خیال۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو زمین پر آنے نہیں دیا جا سکتا، چاہے میری گردن زمین پر آ جائے، میرا جسم کٹ جائے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کا یہ نعرہ تھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، ابی و امی فداک یا رسول اللہ، میرے ماں اور میرے باپ یا رسول اللہ آپ سب آپ پر قربان ہیں۔ عزیزان گرامی، صحابہ کی باتیں اگر عرض کروں، کسی بھی چیز کو وہ ہلکا نہیں سمجھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک ادا کو بھی وہ ہلکا نہیں سمجھتے۔ آپ کو پتا ہے ایک صحابی کے متعلق یہ بھی بات ہے، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے نے اتنا کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے، باپ نے تلوار اٹھا لی اور کہا گردن مار دوں گا، گردن مار دوں گا۔ کہا ابا جان کیا بات ہے؟ کہا اس لیے کہ کدو میرے نبی کو پسند تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، اور اگر تو نے ناپسند کہا تو میں ابھی تیری گردن اتارتا ہوں، تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کرتے، جدھر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے، یہی ہے ناموس رسالت۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، ان صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کو ہلکے میں کبھی نہیں لیا۔ آج اگر تمہاری زندگی ایسی گزر رہی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں کیا لکھا ہے جانتے ہیں؟ امامہ پہننا سنت ہے، ٹھیک ہے، جو پہنا حضور کی سنت، ہر ایک پر واجب بھی نہیں، فرض بھی نہیں، لیکن امامے کا استہزاء اور استخفاف کفر ہے۔ یہ لکھا ہے استہزاء اور استخفاف کا مطلب کسی نے اگر امامے کا مذاق اڑایا تو کافر ہو جائے۔ کس بنیاد پر؟ صرف اس لیے کہ رسول اللہ سے یہ متصل ہے، منسوب ہے۔ اور یہ بھی بات بتاؤں، علماء اور مفسرین نے لکھا کسی نے اگر بکری چرانے کا بھی مذاق اڑایا تو بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے بکری چرائی۔ میرے عزیزوں، یہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ میرے رسول پاک سے جو جو چیزیں منسوب ہیں ان کی حفاظت فرض ہے، ہمارے لیے فرض ہے۔ کسی بھی چیز کی ادنا توہین اور گستاخی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ان خبیثوں کو پتہ نہیں، یہ بھونک رہے ہیں حضور کی شان، انہیں پتہ نہیں کہ کیوں جواب دیتے ہیں۔ یہاں ایک صاحب نے ہم سے کہا تھا، پولیس والے ہیں بڑے ڈپارٹمنٹ کی، مولانا آپ کیوں جواب دے رہے بار بار؟ کوئی بھونک رہا ہے تو اسے بھونکنے دیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ رمضان شریف کا موقع تھا، ایک پاکھنڈی جو پاگل کتا تھا بھونک رہا تھا، آپ کو پتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ والے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھونک رہا ہے، آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ آپ کے جواب دینے سے پھر ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ دور کی کوڑی لائی آپ نے؟
ایک طرف اس کو پاگل کہہ رہے ہو، کھلے سانڈ کی طرح چھوڑے ہو، پاگلوں کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے. پاگل ہے تو پاگل خانے میں رہے، اور کتا ہے تو کتوں کے ساتھ رہے. مجھے اس سے غرض نہیں. جواب دینا اس لیے ضروری ہے کہ ذات رسول بہت دور کی بات، ذات رسول بہت دور کی بات. اگر کسی ظالم نے میرے نبی کے ناخن کا بھی مذاق اڑایا تو ہم جان دینے کی انتظار. ناخن کا بھی اگر کسی نے مذاق اڑایا. میرے عزیزوں، حضور کی ذات بہت اعلیٰ، بہت عرفہ. بلکہ میں نے ایک بار بابا جی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے سنا. کسی شاعر نے اسٹیج پر نعتیہ اشعار میں بات یہ کہی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا دوسرا کہاں آ سکتا ہے. بات کہی جاتی ہے، ہمیں بھی اس چیز کا اتنا شعور نہیں تھا. فوراً شعر پر ٹوک دیا، کہا شعر بدل دو. کہاں تم حضور کے جیسے کی بات کر رہے ہو؟ حضور پاک کے پیشاب کے برابر کوئی نہیں آ سکتا. یہ عاشق رسول کی بات ہے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، کہاں حضور کے جیسے کی بات کر رہے ہو؟ حضور کا جیسا، حضور کا ثانی نہیں، حضور کے مثل کوئی نہیں، حضور کے جیسا کوئی نہیں. ایک عاشق تو یہ پکار کر اسٹیج پر بھر چلے اعلان کہتا ہے بہت دور کی بات تم کہہ رہے ہو، شاید اس شعر کو بدلو. حضور کے پیشاب مبارک کے برابر بھی کچھ نہیں ہو سکتا. یہ عزیزان گرامی وقار ناموس رسالت پر بات کرنا یہ اتنا آسان نہیں. یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے مسلمان. بس میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں سے، میں نے جو بھی باتیں تمہارے سامنے عرض کی صرف اس لیے کہ تمہارے پاس زندگی بہت شارٹ ہے، بہت مختصر سی بچی. نہ جانے کس شام ملک الموت تمہارے گھر آئے اور اچانک تمہاری روح قبض کر کے چلا جائے. اسی طرح تم بھی جاؤ گے جیسے ہزاروں ہم سے پہلے جا چکے. ہمیں بھی ویسی قبروں کے نیچے دبا دیا جائے گا جیسے لاکھوں کو دبا دیا جا گیا ہے. پھر ہمارا نہ وجود، نہ ہمارا نام، ہمارا نشان. جو مختصر سی زندگی تمہارے پاس بچی ہے، فیصلہ تمہارے پاس ہے. اپنے لیے جینا چاہتے ہو یا نبی کے لیے جینا چاہتے ہو؟ یہی تاج الشریعہ کہتے تھے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے، زندگی ہے نبی کی نبی کے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ. جو عقل مند سمجھ گیا، جو عقل مند سمجھ گیا کہ اب میرے پاس جو بچی کچی زندگی ہے حضور پر وار دوں، قربان کر دوں، اسی میں تمہارے لیے سعادت ہے. بلکہ فرمایا گیا اور میں آپ کو بتاؤں، جو حضور کے نام پر دنیا سے جائے گا وہ یہ کہتا ہوا جاتا ہے جیسے بریلی کے تاجدار کا وہ لاڈلا پوتا تاج الشریعہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے گئے، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی. سبحان اللہ. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی. ہاں، حضور کے نام پر اگر بقیہ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤ تو پھر سمجھ جاؤ کہ تمہارا نشان کوئی مٹا نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. ہم لوگ بے نشان لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی منصب نہیں، کوئی عہدہ نہیں ہے. بظاہر دیکھنے پر جو عاشق رسول بے نشان ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. میں کفایت علی کافی کو بیان کیا نا، پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے اور کہتے ہوئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا اور انہیں شہید کر دیا، اور اس کے بعد یہ سوچا کہ ایک بڑی آواز کو دبا دیا ہے ہم نے جو ہزاروں کو بیدار کرتی تھی. آواز کفایت علی کافی کی. علماء کی آواز سے ان کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے ایک عالم ربانی کی زبان سے لاکھوں کے دل بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علماء کی زبان میں اثر رکھا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا بھی انشاءاللہ. کفایت علی کافی کو ختم
ختم کرنے کے بعد ان لوگوں نے جشن منا کر کے کہا تھا اب انہیں موٹیویٹ کرنے والا، ان کو بیدار کرنے والا وہ چلا گیا، میدان خالی ہو گیا۔ کون بات کرے گا حضور کے نظام کی؟ کون بات کرے گا نظام مصطفیٰ کی؟ یہ مراد آباد شہر میں پھانسی پر چڑھایا، جشن منایا۔ چند سال گزرے نہیں تھے کہ مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں مولانا دوسرا امام پیدا کر دیا۔ کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر کے انگریز جشن منا رہے تھے۔ عاشق رسول مر گیا، ختم ہو گیا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا مولا کا نظام ایسا ہے، ایک تو دباؤ کے 10 کو پیدا فرمائے گا، اور بریلی کے امام کو ایسا پیدا کیا کہ پھر اس نے پوری دنیا میں یہ گونج مشہور کر دی، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ ناز تبا اٹھائے کیوں۔ اس بریلی کے امام نے قلم اٹھا کر کے ایک ایک شعر میں صرف الفاظ نہیں رکھے بلکہ جامع عشق و محبت کا پورا جام مومنین کے دلوں میں بھر دیا، اور جو جو پڑھتا گیا اور حضور کے عشق میں وہ مبتلا ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس امام کے اشعار آج بھی ہمیں جگاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں۔ بار بار اس بریلی کے امام نے ہمیں یہی تو سکھایا، دنیا والے کیا کہتے ہیں یہ مت دیکھنا، بلکہ اپنی نبی کی بارگاہ میں جب بھی کہنا تو یوں کہنا، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ ہے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جانے تجلا کہو تجھے، تیرے تو بس اے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ یہ ہمیں انہی عاشقوں نے دیا، اور اپنی محفلوں میں عاشقان مصطفیٰ کا تذکرہ ضرور کرتے رہے۔ یہی زندگی ہے۔ ایک عاشق کو کیا چاہیے؟ عاشقوں کا تذکرہ کرنا ہے، اپنی محبت کو بڑھانا ہے تو عاشقوں کا تذکرہ بھی کرو۔ وہ صحابہ کی حضور پاک پر جانثاریاں اور قربانیاں بیان کرتے رہو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ جوان بھی یہاں بیٹھے ہیں، اکثر جوان ہی ہوتے ہیں، ہم نے ایک جوان مدینہ کا وہ بھی دیکھا جو سہاگ رات چھوڑ کر میدان احد میں آیا، سیدی حنزلہ تمہاری تربت پر لاکھوں سلام۔ آج شادی ہوئی ہے، آج نکاح ہوا ہے، اور اپنی دلہن کو لے کر سہاگ رات میں آیا ہے، باہر مدینے میں سے اتنی آواز آئی کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں، مشرکین نے حملہ کیا ہے، چلو نبی پاک کے ساتھ، بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گئے، کہا اے میری شریک حیات مجھے اجازت دو، چاہو تو طلاق لے لو، عدت گزرنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر لے، یا تو پھر اللہ کی مرضی پر انتظار کرو۔ خاتون بھی عام خاتون نہیں تھی، کہا ہے میرے سرتاج جائیں، آپ کسی اور کے لیے نہیں اللہ کے نبی کے لیے جا رہے ہیں، جائیں۔ کون سی دلہن یہ کہے گی اپنے سہاگ کو؟ کون سی دلہن کہے گی؟ یہ صرف اور صرف مدینے کے لوگوں کا حصہ ہے، یہ صرف اور صرف مدینے والوں کا حصہ ہے، جن کے ہاں سہاگ کیا، ولیمہ کیا، عقیقہ کیا، سب کچھ نام مصطفیٰ سے ہے۔ خاتون نے کہا جائیں، اللہ حافظ، اللہ کے حوالے کر دیا، آپ اگر صحیح سلامت آئے تو میں خوشیاں مناؤں گی کہ غازی کی بیوی، غازی کی بیوی، اور اگر نہیں آئے تو کوئی فکر کی بات نہیں، تب بھی فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ۔ ان خواتین کو پڑھو، جذبے جوان ہوں گے، ان مدینے کی عورتوں کو پڑھو، بزدلی ختم ہوگی، دلوں کے اندر جو ڈر اور خوف ہے نکلے گا۔ ایک مدینے کی عورت آئی ہے، میدان احد میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا۔ جوان بیٹا، ماں کا ایک لال چلا جائے تو قیامت،
دیکھا ہے ہم نے ماؤں کو سینہ پیٹتے ہوئے نوچتے ہوئے، لیکن وہ مدینے کی خاتون ہے، مدینے کی خاتون ہے۔ اے اللہ ان مدینے والوں کا ایک ہلکا ذرہ ہمیں عطا کر، ان کے عشق و محبت کا ایک قطرہ ہمیں دے دے۔ انصار ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ خاتون آئی کہتی ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا، سنا ہے میں نے۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں لاش دیکھوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں لاش کو دیکھوں۔ یہاں تو واویلا مچ جائے گا، کہاں ہے میرا لال، کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں چلا گیا؟ وہ خاتون آ کر حضور سے کہتی ہیں اگر آپ اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا ہاں دیکھ لے تیرے جوان بیٹے کو، کڑیل جوان بیٹا میدان احد میں زخم کھا کر انتقال کر چکا ہے، انتقال کر چکا۔ ماں آئی جھبا اٹھایا اور پیٹھ پر ہاتھ ملتی رہی، اس کے بعد پھر پلٹ کر کے سینے پر ہاتھ پھیرا، خون لگ گیا، ہاتھ میں خون آ گیا، لیکن خون جیسے ہی ہاتھ میں آیا وہ سجدے میں گر گئے، شکر بجا لائی اور اس کے بعد کہتی ہے مولا تو نے قبول کر لیا، مولا تو نے میری بات قبول کر لی۔ قریب کھڑے صحابہ نے پوچھا اے بی بی، اے خاتون آپ اپنی یہ جوان بیٹے کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اللہ اللہ اس ماں کی تربت پر کروڑوں سلام۔ سنو جوانوں، اگر ہلکی بھی بزدلی آئے تو اس خاتون مدینہ کو پڑھنا، ان کا مطالعہ کرنا۔ وہ کہتی ہے اے جوانوں یہ میرا لال ہے، میرا شہزادہ ہے۔ جب آواز آئی رسول پاک کی عزت کی، میں نے اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، سبحان اللہ، میں نے خود اس کو رخصت کیا۔ لیکن اس کو جب رخصت کر رہی تھی تب میں نے ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا میدان میں تو رسول پاک کے لیے جا رہا ہے، اگر دشمن غالب آ گئے، اگر دشمنوں نے قبضہ پا لیا، خبردار میدان چھوڑ کر بھاگنا مت، حضور کے ساتھ جمے رہنا۔ اور ایک بات یاد رکھنا بیٹا، اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں دودھ بھی معاف نہیں کروں، میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا میں دودھ معاف نہیں کروں گی۔ یہ میری وصیت تھی میرے جوان۔ اور جب مجھے خبر ملی کہ میرا لال شہید ہو گیا، میں دوڑی دوڑی میدان احد میں آئی، حضور کی اجازت کے بعد اپنے اسی جوان کو دیکھنے آئی۔ سب سے پہلے میں نے دیکھا دشمن اس جنگ احد میں حاوی ہو چکے تھے، کہیں میرا بیٹا بھاگ تو نہیں رہا تھا۔ میں نے پیٹھ پوری سہلا کر کے دیکھا اور مجھے پیٹھ پر کوئی زخم نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے سینے پر ہاتھ لگایا تو پھر میں شکر کے لیے اس لیے جھک گئی کہ میرا بیٹا بھاگتے ہوئے نہیں مارا گیا، سارے زخم میرے جوان نے اپنے سینے پر لیے۔ ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے حضور پر اپنے جوان بچوں کو وار دیا، قربان کیا۔ اس کے بعد بھی کیا کہتے تھے؟ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سب لٹا دینے کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب نچھاور کرنے کے بعد احد کے میدان میں ایک صحابی سعد ابن ربیع جنہوں نے 12 نیزے کھائے، 12 نیزے کھائے، پیٹ پھٹ گیا، اور صحابہ ان کی خیریت پوچھنے آئے تو کیا کہا؟ اے دوستو حضور سے جا کر کہہ دینا سعد ابن ربیع کو معاف کر دیں، اس نے حضور کا حق ادا نہیں کیا۔ اے اللہ، ہائے مجھے بتاؤ اے جوانوں جن کے جسم چھلنی ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، وہ کہتے تھے ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے آج تک حضور کا کون سا حق ادا کیا؟ آج یہ رسول پاک کی بدولت ہے ہم عیش سے جی رہے ہیں، آج جو امن امان سے رہ رہے ہو یہ صرف مصطفیٰ کی برکت ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے ہماری رات کی نیندیں حضور کی وجہ سے، ہمارے رزق میں برکت حضور کی وجہ سے، ہمارے تمام جسموں کو اگر اللہ نے پردے میں رکھا ہے تو حضور کی بدولت ہے۔ کسی دن اگر مولا پردہ ہٹا دے تو اپنے ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اتنے گناہوں میں ملوث لوگوں کو بھی اللہ نے پردہ ڈال رکھا، کس کی بدولت؟ رسول پاک کی بدولت۔ لیکن یہ امت ہے کہ آج حضور سے منہ پھیرے جا رہی ہے،
اسی لیے امام اہل سنت نے تمہیں کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانو سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوا۔ بس ایک ہی زندگی کا مشغلہ بنا دو اے جوانوں، اب ہمارے پاس جو بچی ہوئی زندگی ہے وہ حضور کے نام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ جب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری ضرورت آئے حضور کے نام کے لیے، بلکہ حضور کی ذات بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کسی ایک مہم مبارک کے لیے بھی بات آئے تو میں اپنا جسم حاضر رکھتا ہوں، میں اپنی گردن حاضر رکھتا ہوں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی، میں پورا کا پورا موضوع کس بات پر میں نے تمہارے سامنے گفتگو کی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ جس دن تم سمجھ جاؤ گے اس دن پھر دیکھ لینا دنیا کی نیند حرام ہونے لگ جائے گی۔ تمہیں پتا ہے کہ اسے سونے دو، یہ حضور کا غلام ہے محمد، یہ اسے سونے دو، جتنی دیر سوتا ہے سب آرام سے، جس دن یہ بیدار ہوگا دوسروں کو سونے نہیں دے گا۔ یہ لوگوں کی قول ہیں، لوگوں کے اقوال ہیں۔ میرے عزیزو چاہو اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چلتے۔ اب میں میلاد کی بات آئی ہے، اخیر میں تمہیں حضور سے قریب کرنے کے لیے تصور دے جاتا ہوں۔ جب کبھی دکھ آئے، غم آئے، پریشانیاں آئیں اور لوگ تمہیں تان و تشریح کریں، ماریں، ستائیں، سب چیزیں برداشت کرو، میرے عزیزو ایک دوا دے جاتا ہوں، ایک علاج دے جاتا ہوں۔ کسی وقت ساری دنیا سے دور ہو کر کٹ کر کے ایک کسی اندھیری جگہ پر بیٹھ جانا اور پھر پکارنا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ پر اپنی ساری چیزیں قربان کرتا ہوں۔ جیسے وقت کا مجدد امام اہل سنت جن کے پاس علم بے شمار، عمل کا بھی وہ بادشاہ، شاگردوں کی بڑی جماعت، متبعین پیروکاروں کی بھی جماعت، لیکن اس امام بریلی کو بھی لوگوں نے پریشان کیا تھا، ستایا تھا، بہت سارے ظلم کیے تھے۔ اس وقت اس امام بریلی نے کسی کے سامنے اپنا شکوہ نہیں کیا، کہیں شکایت نہیں کی، بلکہ جب بھی پکارا تو یوں کہہ کر کے پکارا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ اپنے نبی کے پاس میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آج میلاد آ رہی ہے، 12ویں آ رہی ہے، اس سے پہلے میں تمہیں تصور دے جانا چاہتا ہوں۔ تم بساؤ اپنی آنکھوں میں اس نور مصطفیٰ کو، اس جمال مصطفیٰ کو، جن کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے غضب کا ایک حسن رکھا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی بھویں ملی ہوئی، پیشانی کشادہ، داڑھی مبارک گھنی، کان ایسے لگتے جیسے تارے لٹک رہے ہوں، گردن اتنی چمکدار کہ پانی پیتا ہوا بھی نظر آنے لگے، زلفیں ایسی جو کندھوں پر آئی ہوئی، جو چاند جیسے چہرے پر رات کی تاریکی کو چھائی ہوئی۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا تھا، کاف دہن ہا گیسو یا ابرو آنکھیں عین ساتھ، کاف ہا یا عین ساتھ کو حضور کے چہرے کی مثل بتایا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ۔ حضور پاک کی صورت، ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تمہارے آنکھوں کے قریب کرنے کے لیے میں یہ تصور دے جا رہا ہوں۔ اس جمال جہاں آرا کو اپنی آنکھوں میں بساؤ۔ جب جبھی درد ہو، تکلیف ہو، کوئی تان و تشنیع کرے، ایک بار ایک غریب آدمی کو لوگوں نے ستایا تھا، وہ قرضدار تھا، پریشان تھا، کئی لوگوں کے قرضے لے کر کے دے نہیں پا رہا تھا، لوگوں نے قاضی کے پاس مقدمہ کر دیا اور کہا اس کو جیل میں ڈال دو، یہ لوگوں کے قرضے مانگتا ہے اور پھر دیتا نہیں ہے، حالانکہ مجبور آدمی تھا، غریب آدمی تھا۔ قاضی نے اسے 3 دن کی مہلت دی، اگر 3 دن میں ان کا قرض نہیں ادا کیا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ وہ باہر نکلا، غریب تھا، کرتا کیا، روتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کہ کیا کروں، میرے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، گھر بار ہے، قرضہ لیا تھا لیکن پھنس گیا ہوں، ادا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، 3 دن کا ٹائم ہے، رو رہا تھا۔ اس بزرگ نے کہا کیوں ڈرتا ہے، جا آج کی رات بیٹھ، حضور پر درود بھیج اور حضور سے ہی اپنا شکوہ بیان
बयान कर, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो मदद को आएंगे, उसको डूबते को तिनके का सहारा वैसे आमतौर पर कहा जाता है, लेकिन जब नबी के नाम की बात आई उसका दिल चौड़ा हो गया। रात को आया, हुजूर को याद करते हुए दुरूद पढ़ता रहा, बयान करता रहा, या रसूल अल्लाह, मेरा इस पूरे जहां में कौन सहारा है सिवाय आपके। आप वो रसूल हैं कि हिरन रोए तो आप बेकरार हो, लकड़ी की शाख रोए तो आप खुतबा छोड़ करके आ जाए। ये आपका गरीब उम्मती है, पुकारता है। ये कहते हुए रोता रोता सो गया, नींद लग गई। लेकिन मेरे अजीजों, अब उसके मुकद्दर जाग गए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। अल्लाह, वो क्या सुहाना मंजर था जब मेरे आका ने उसके सर पर हाथ रख करके पूछा, ऐ मेरे गरीब उम्मती, क्या तूने मुझे पुकारा है? कोई काम है तेरा, कोई दर्द है तेरा? फूट फूट कर रोने लग गया। ऐ अल्लाह के नबी, सारा हाल आप पर जाहिर है, मैं क्या छुपाऊं आपसे, सब कुछ आप पर वाह है। आका, लोगों ने मुझे घसीटा है मुकदमे तक और वहां पर मुझे जेल की सजा होने वाली है। मेरे आका ने फरमाया, कोई बात नहीं, करीब शहर में बादशाह का एक वजीर रहता है, वो मेरा आशिक है, उसके पास जाना, जितनी दौलत की जरूरत है उससे ले लेना। सुनो मेरे अजीजों, हुजूर ने पता तो बता दिया, लेकिन ये वाकया क्यों अर्ज कर रहा हूं? हम गरीबों का अगर गमगुसार आज कोई है तो पासदार मदीना है, कोई दूसरा हमारे मरहम पर हाथ रखने वाला भी नहीं। धोखे में मत आना, कभी धोखे में मत आना। कोई भी तुम्हें जय विजय पुकारवा करके, बुलवा करके, तुम्हें कोई चॉकलेट दे करके जा तो सकता है, लेकिन एक ही शख्सियत है जो यहाँ भी मदद करेगी और कब्र में भी मदद करेगी और हश्र में भी तुम्हारे लिए सजदा, अल्लाह की बारगाह में सजदा करके तुम्हारे लिए शफाअत तलब करेगी। मेरे अजीज, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। उस गरीब ने मेरे आका से सिर्फ इतना पूछा, बादशाह का वजीर, बड़ा दरबार, या रसूल अल्लाह, मुझे कहाँ हाजिर होने दिया जाएगा? अगर हो भी गया तो मैं क्या कहूंगा कि हुजूर ने भेजा है? मेरे आका ने मुस्कुरा करके कहा, जा उसके बाद एक बात कह देना जो उसके और मेरे बीच में राज है। हुजूर ने फरमाया, एक राज की बात बताता हूं जिसको कोई नहीं जानता, वो वजीर जानता है, उसके और मेरे बीच में राज है, वो राज तुझे बताता हूं। हुजूर ने फरमाया, उससे इतना कह देना कि वजीर, तू रोजाना सुबह सूरज के तुल्य होने से पहले पहले तक हुजूर पाक पर 1000 बार दुरूद भेजता है और कल की रात तू ख्वाबे गफलत में आ गया, 1000 बार दुरूद पढ़े बगैर सो गया। ये बात तू उससे कह देना। अल्लाह अकबर। गरीब सुबह उठा, शहर गया, वजीर के दरबार में गया, जाते ही कहा, मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है, आपके दरे दौलत पर आया हूं, मैं कर्जदार हूं, मुझे कुछ माल की जरूरत है। उस वजीर ने कहा, मियां मांगना है मांग लो, क्या नबी की बात करते हो, हुजूर ने भेजा है, ऐसी बातें क्यों करते हो? इस गरीब ने सीना चौड़ा करके कहा, मेरे मुस्तफा ने ये भी बताया है कि तुम रोजाना सूरज तुल्य होने से पहले पहले सबसे छुप करके हुजूर पर 1000 बार दुरूद भेजते हो और कल की रात तुम गफलत में आए और 1000 बार दुरूद नहीं भेज सके। इतना सुनना था, वो कुर्सी से उछल गया और कहा, ये बात मेरी बीवी को तक नहीं खबर है, तुझे कैसे पता चली? उस गरीब ने कहा, कल ख्वाब मेरे आका तशरीफ लाए थे। वो वजीर झूमने लगा, कहा, अब मेरे मुकद्दर जाग गए, अब मुझे यकीन हुआ कि मेरे आका मेरा दुरूद सुन रहे थे, मेरे आका तक मेरा दुरूद पहुंच रहा था। ऐ आदमी, तुझे मेरे दौलत के सारे खजाने वक्फ हैं, जितना चाहे ले जा सकता है, सब दरवाजे तेरे लिए कुशादा हैं, इसलिए कि तू आया है तो हबीब के दरबार से वफा की खुशबू ले आया है। उसने कहा, मुझे जितनी जरूरत है उतना ही चाहिए, उतना माल लिया। तवज्जो चाहता हूँ, मेरे नबी क्या था, हुजूर जब मदद करते हैं किसी गरीब की तो आम लोगों की तरह नहीं है। मेरे अजीजों, लोगों ने हातिम ताई की सखावत बयान की, आओ मदीने के ताजदार की सखावत देखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान पर वो दौलत लेकर के उस काजी के पास आया जो 3 दिन के बाद जेल भेजने वाला था। काजी के पास आकर कहा, काजी
था, बुलाए जो जो कर्ज खां हैं, जिनका मैंने कर्जा लिया था, जिन्होंने केस किया है, सबका कर्जा निपटा दूंगा, सबका कर्जा अदा करूंगा। आज चूंकि फख्र से सीना छोड़ा था, सबको काजी ने बुलाया, लेकिन महफिल जमी तो ये भी पैसे निकाल रहा था। तब काजी ने कहा बैठ जा अपनी जगह पर, तेरा कर्जा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। काजी कह रहा है मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। उसने तड़प कर कहा ये बात तो तुम 2 दिन पहले भी कह सकते थे, अभी आप कह रहे हो मुझे 3 दिन के बाद जेल भेजने की धमकी आप ही ने दी थी। काजी कहते हैं मैं पहले तुझे नहीं पहचानता था, जब सजा सुनाई और चला गया, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और कहा ऐ काजी, जिसको तू 3 दिन बाद जेल भेजने की बात किया है वो मेरा गुलाम है, मुझे याद किया है, तू उसका कर्जा अपनी जेब से अदा कर, मैं अल्लाह के घर जन्नत में तेरा महल देता हूँ। काजी ने कहा ये सौदा मैं तेरे हाथ नहीं बेच सकता, ये मुझे अपने जेब से अदा करने दे। अब काजी और उस कर्जदार में झगड़ा शुरू हो गया। काजी कहते हैं कि मैं अदा करूंगा, मैं दूंगा तेरे पैसे। ये झगड़ा देखकर जो कर्ज खा थे सब खड़े हो गए और कहा इसका ये मकाम है, हमने कर्जे माफ कर दिए, कर्जे माफ कर दिए। और उसके बाद सबों ने कहा काजी साहब इस गरीब से कहें हमारे दरवाजे कुशादा हैं, ये आखिरी सांस तक जब जब चाहे हमारे दरवाजे से माल ले जा सकता है। अल्लाह अल्लाह, इसी को तो कहा था इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये कौन का करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। और बरेली का इमाम कहता है मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्गे बहा दिए हैं, का जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। ऐ आशिको कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा, हमारा नबी देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। वाकया सिर्फ इसलिए अर्ज किया है जवानों, मिलाद आने वाली है, हर एक के घर में गम है, हर एक के घर में मुसीबतें हैं, हमारी भी तकलीफें हैं, तुम्हारी भी तकलीफें हैं, क्यों दर की ठोकरें खाएं, चलते हैं हम भी रात में और आंखों में वो चेहरा जमाले जहां आरा सजाते हैं, जिसकी जुल्फों को कुरान ने बयान किया है, जिसके चेहरे को कुरान ने वो दुआ कहा, जिसके हाथों को भी कुरान ने बयान किया, जिसके कदम की कसम कुरान में बयान की गई है। अजीजा ने गिरामी उस चेहरे का तस्वीर लाते हैं और हुजूर पाक का वो तिलवा फरमाना सहाबा के दरमियान जो कहा जाता है, मेरे आका जब तशरीफ लाते सहाबा की अंजुमन में ऐसा लगता जैसे भरे गुलशन में कोई गुलाब खिला हुआ हो। हुजूर मुस्कुराते, सहाबा कहते अनार की सुर्खी रुखसारों पर आ जाती थी और वो पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां और लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। उस अमामे मुबारका को तस्वुर करें, उस अमामे मुबारक जिसको देखने के लिए अल्लाह के फरिश्ते बेताब हुआ करते थे, मेरे आका की एक झलक देखने के लिए जन्नत की हूरें बेताब होती। ऐ गुलामों, हमारे पास आंखों में सजाने के लिए उससे बेहतर चेहरा क्या हो सकता है। इधर आंख बंद करो और ये कहो कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रोए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ रहमान मुस्तफा, हम मरते भी हैं, कब्र में भी जाते हैं, तब भी हम ये कहते हैं, फरिश्ते भी उठाए तो कहते हैं अब तो पाए नाज से, ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। अब मैं आखिर में ये बात अर्ज कर दूं, ये जलसे का बुनियादी मकसद DNRAT को आपने सुना होगा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट, जिसका वाहिद मकसद ये है बुझे हुए दिलों को बेदार करना, जो शमा टिमटिमा रही हो उसे और शोला बनाना, जो मोहब्बत मुस्तफा को नहीं जानते उन्हें उसकी असल बताना और गुस्ताखाने रसूल को उनकी औकात याद दिलाना। और एक बात याद रखें, हमारा सियासत हाजरा से कोई ताल्लुक नहीं, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट का हर मेंबर सिर्फ और सिर्फ यही नारा लगाएगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उनके नाम पे पर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है।
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اخیر میں توجہ ایک بات عرض کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات، ناموس کی بات کی گئی. آپ کے اس احمد آباد شہر میں یہ نوجوانوں نے بیڑا اٹھایا ہے تحفظ ناموس رسالت ایکشن ٹرسٹ کے نام سے. آپ حضرات کس بات کا شور کر رہے ہیں؟ ناراض ہو رہے ہیں آپ، بیٹھ جائیے بھائی. وہ آپ کا بڑی اچھی کر. دنیا میں ایک ہی شخصیت ایسی ہے، آپ کو میں بتاؤں ہوتا کیا ہے. اگر کسی کا کوئی محبوب ہے اور اس کا دوسرا بھی کوئی محبت کرنے والا ہو جائے تو جھگڑے ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھار یہ محبوبوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک لڑکی اس سے چاہنے والا ایک ہے، دوسرا آ گیا تو دونوں لڑنے لگ جائیں گے. ایک ہی محبوبہ ہے. دنیا کے مجازی عشق اور محبت بھی ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کی ذات ایسی کہ ان سے محبت کرنے والے لاکھوں میں بھی ہوں تو آپس میں محبت رکھتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے سے جو محبت رکھتے ہیں کس بنیاد پر کہ ہم سب کا محبوب ایک ہی ہے، تو محمد رسول اللہ. میرے عزیزوں، ہمارے آپس کی محبتیں سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ یہ محبت ہمیشہ قائم رکھے. میں جو بات عرض کر رہا تھا تحفظ ناموس رسالت ایکشن ٹرسٹ، اس کو جتنا ہو سکے متعارف کرائیں، نوجوانوں میں جذبہ بیدار کریں. آپ اس تنظیم سے وابستہ ہو جائیں. یہ جوانوں کی آج وقت کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ العزیز میں نے کافی دن قبل یہ بات کہی تھی، دیکھنا چند دنوں کے بعد یہ تنظیم آندھی بن کر نکلے گی، طوفان بن کر نکلے گی. اور انشاءاللہ العزیز ہم کوانٹیٹی کی بات نہیں کرتے، کوالٹی کی بات کرتے. لاکھوں آئیں نہ آئیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے مصطفیٰ پر مر مٹنے والے 5 بھی ہوں تو پورے شہروں کے لیے کام، سب کے لیے کافی. الحمدللہ ہم 313 والے ہیں. ہم 313 والے بھی ہیں اور کربلا کے 72 والے ہیں. کبھی ہم نے کوانٹیٹی پر توجہ کی ہے؟ ہاں تو پھر میجورٹی مائنورٹی تو ڈسکشن میں آنا ہی نہیں چاہیے. کبھی آنا چاہیے؟ ہاں یہ بات آنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم مائنورٹی میں ہیں میجورٹی میں. ہمیں یہ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ حسینی ہمیشہ مائنورٹی میں رہے، لیکن جھنڈا ہمیشہ انہیں کا لہراتا رہا. 22,000 دوسری طرف تھے، کمال کی میجورٹی. اور حسین اعظم کے ساتھ کتنے تھے؟ ہاں 72 شہید ہوئے، 82 تھے، 82 لوگ تھے، 82 لوگ رہے. لیکن 14 صدیاں گزر گئی. آج بھی کربلا کی دھرتی پر روضہ حسین پر اگر جھنڈا لہرا رہا ہے تو کس کا لہرا رہا ہے؟ حسین اعظم کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اور باقی جو میجورٹی کہتے تھے، تخت تھا، حکومت تھی، طاقت تھی، کہاں چلے گئے؟ گل گئے، سڑ گئے، اولاد بھی نہیں ملتی. ہاں اسی طرح ہر نمرود کا ایک وقت آتا ہے، ہر فرعون کا ایک وقت آتا ہے. انشاءاللہ العزیز جو زمانے کے نمرود اور فرعون ہیں ان کا بھی وقت آئے. کسی ظالم کے لیے ڈھیل تو دی جا سکتی ہے، لیکن پوری ساری اختیارات اس کے پاس نہیں آ سکتے. ہاں ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی ذات پر توکل اور حضور کی محبت جس کے پاس ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دولت اسی کے پاس. سب آپ کے پاس، سب آپ کے پاس ہے. پھر کتنے لوگ آپ کے پاس ہیں وہ دیکھنا ہے. اللہ کا توکل. بات جانتے ہیں شہاب الدین غوری آیا تھا ہندوستان، ایک بڑی فوج لے کر، اور شکست کھا کر کے واپس جا رہا، ہار کر کے، یہاں کے راجے مہاراجوں سے ہار کر کے جا رہا. بیچ راستے میں 7-8 فقیروں سے ملاقات ہے. ان فقیروں کا سردار غریب نواز نہیں ہے، درویشوں کا سردار. بادشاہ نے پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کیا پوچھا؟ یہ کہاں جا رہے ہیں پوچھے. تو اس درویش نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. پھر کہا گیا یہ دیکھو اتنی بڑی فوج لے کر گئے تھے، شکست کھا کر کیا ہے، اور یہ 7-8 فقیر کہہ رہے ہندوستان فتح کرنے کی بات. سبحان اللہ. تو اس درویش مرد قلندر میرے غریب نواز نے فرمایا فرق یہ ہے
کہ تو ہاتھی گھوڑے ساز و سامان تلواروں کے بھروسے پہ گیا تھا اور معین الدین صرف اللہ کے بھروسے. یہی سب سے بڑی دولت ہے, یہی سب سے بڑی طاقت ہے. جس کے سینے میں توکل ہے اور حضور کی محبت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے, اور جس کے پاس یہ نہیں ساری دنیا ہو کر کے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ ہمیشہ ڈرتا مرتا رہتا ہے. وہ عمر فاروق کو دیکھو, قیصر و کسریٰ کانپتے تھے لیکن یہ پیپل کے درخت پر ننگی زمین پر تنہا لیٹا کرتے تھے. کیوں؟ اللہ کا توکل, رسول کی محبت. اللہ کا توکل, رسول کی محبت, یہ دو دولتیں ایسی ہیں جس کے پاس ہے وہ سب. حضرت عمر نے ایک بار یہ بھی کہا, گفتگو لمبی ہو رہی ہے تو مجھے بتا دو. حضرت عمر وہ جذبہ آنا چاہیے کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے. حضرت عمر سے حضور نے ایک بار پوچھا, مرنے کے بعد قبر میں دو فرشتے آتے ہیں, نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے, سخت سوال کرنے والے, ہر ایک سے سوال کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ منکر نکیر کی بات کر رہے تھے. وہ فرشتوں کی بات کرنے کے بعد حضور نے پوچھا حضرت عمر سے, اے عمر تم کیا کرو گے قبر میں, تم کیا کرو گے؟ حضرت عمر نے سوال کیا کیا جانتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ بات بتائیں, آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی رہے گی؟ سبحان اللہ. حضرت عمر نے کہا کیا یہ جو آج محبت کرتا ہوں یہ باقی رہے گی؟ حضور نے فرمایا, اے عمر میری محبت حشر تک قائم رہے گی, قبر میں بھی حشر میں بھی باقی رہے گی. جس نے مجھ سے محبت کیا. تب حضرت عمر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں, یا رسول اللہ تب پھر ان فرشتوں کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے, میں خود نپٹ لوں. جس کے پاس محبت مصطفیٰ ہے وہ کہتا ہے میں منکر نکیر کو بھی دیکھ لوں گا, تو پھر زمانے کی طاغوتی طاقتوں کا کیا دیکھنا ہے, یہ نمرودوں اور فرعونوں کا کیا دیکھنا ہے. ہمیں ہمارے اسلاف نے سکھایا اگر سینے میں محبت مصطفیٰ ہے تو پھر وہ بابا کے دہل کہتا ہے, جیسے ایک فاضل بریلوی نے کہا تھا, ان کے پوتے نے کہا تھا جو شریعہ نے مجھے کیا فکر ہو اختر, سبحان اللہ, مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہے وہ یاور, بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تو ہے عبد مصطفیٰ, مصطفیٰ کا غلام ہے تو پھر ڈر کس بات کا. تو دو چیزیں میں نے عرض کی, توکل اللہ کی ذات پر اور حضور سے بے پناہ محبت. یہ دو چیزیں آئی تو ساری دنیا کی دولت تمہارے پاس آئی. اس تنظیم, اس تحریک اور اس کمیٹی سے منسلک ہو کر جوان اپنے جذبے بیدار کریں. تحریک, تنظیم, تحفظ ناموں سے رسالت ایکشن ٹرسٹ, اللہ اس کو سدا قائم رکھے اور حضور پاک کے قدموں میں نچھاور ہونے کا ان سب جوانوں کو جذبہ عطا کرے. مولا کریم میرے آقا کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے. قیامت کے لیے رسول پاک کے جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا ہماری زندگی بنائے. مولا قیامت تک ہمارے آنے والی نسلوں کو عاشقان مصطفیٰ بنائے. ہماری اولاد کو, ہمارے خاندانوں کو بدعقیدہ اور گستاخ ہونے سے محفوظ فرما. اے رب ذوالجلال, جو شاتمان رسول ہیں, جو گستاخان رسول ہیں, ان کے لیے تو دردناک عذاب نازل فرما. زمین کو ان کے لیے پھاڑ دے, ان کے چہروں کو جلا کر خاک کر دے. اے رب ذوالجلال, شاتمان رسول کو تو کہکر کردار تک پہنچا اور ہم مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا. اے رب ذوالجلال, ہماری ان دعاؤں کو رسول پاک کے نالے کے پاک کے صدقے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.